السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص۔ ایڈین نیوز کا خصوصی پروگرام مجھے ہے حکم ازاں، آپ کے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ قاری عبدالرزاق گمن حفظہ اللہ، سابق مدرس مسجد نبوی فارغ التحصیل فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ ان کو میں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا موضوع جو آج کے پروگرام میں آپ کی نظر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسنون نکاح، لیکن نکاح سے پہلے بہت سارے مسائل کا دونوں اطراف یعنی لڑکا اور لڑکی ان کے والدین کو کچھ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں۔ یہ بات بنیادی طور پہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو نکاح کا عمل ہے یہ ایک مسنون اور بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے حسب استطاعت اس کو لازم قرار دیا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے، لیکن اس کی شرط قرآن و حدیث ہے۔ آج ہم یہی باتیں سوالات کی شکل میں اپنے معزز مہمان سے جانیں گے۔ سب سے پہلا سوال کہ رشتہ تلاش کرتے وقت کون سی ایسی بڑی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس اندھیر نگری میں یہ دیا جلانے کی کوشش کی۔ ہماری اکثریت کو ان امور کا معمولی حوالے سے بھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے جو سوال اٹھایا کہ رشتہ تلاش کرتے ہوئے ہم بڑی بڑی غلطیاں کون سی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمیں ایک بات پر خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کر رہے ہیں، بیٹیاں ہوں یا بیٹے، کہ ان کے لیے معیاری رشتے ہمیں مل جائیں۔ اس سوال پر غور کرنا ضروری ہے، اور جب ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری بچوں کی تربیت صرف اس حد تک ہے کہ ان کا پیٹ بھر دو، ان کو اچھا لباس پہنا دو، ان کو موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیب وغیرہ لے دو، ان کو علیحدہ کمرہ دے دو، انٹرنیٹ کا کنیکشن علیحدہ سے ان کو لے کر دے دو، اچھے ادارے میں داخل کروا دو، اور ہماری ذمہ داری ختم۔ جبکہ یہ معاملہ نہیں ہے، اور یہ جو ہماری معاشرتی زندگی میں زیادہ تر مسائل ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں جو آپ نے سوال کیا براہ راست اس کی طرف آؤں گا کہ رشتہ تلاش کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک، بیٹی والا ہو یا بیٹے والا، بنیادی غلطی یہ کرتے ہیں کہ دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلا مجھے اگر اپنے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تنکح المرأۃ باربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے عام طور پر لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں: بحسبها، پہلی چیز اس کا خاندان، بمالها، اس کی دولت، وبجمالها، اور اس کی خوبصورتی، وبدینها، اور اس کا دین۔ تو فرمایا فاظفر بذات الدین، تم نے دین کو ترجیح دینی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی تینوں امور میں کہیں کوئی کمی آ جائے تو گزارا ہے، لیکن دین کے حوالے سے کسی قسم کی کسی کمی پر کوئی مفاہمت، کوئی مداہنت جو ہے وہ گوارا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج کی بیوی کل کی ماں ہے، اور بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ آج ہماری نئی نسل کا اگر بیڑا غرق ہو رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ آج کی ماں کا ناشتہ دن کے 11 بجے ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا شام کے 4 بجے ہوتا ہے، اور رات کا کھانا رات کے 1 بجے ہوتا ہے۔ نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں۔ ہمیں اپنا بچپن اچھی طرح یاد ہے،
ہم نے قرآن مجید پڑھنا اپنی والدہ سے سیکھا، ہم نے آداب زندگی اپنی والدہ سے سیکھے، تو دین کو ہم لوگ ترجیح نہیں دیتے۔ دوسری طرف آ جائیے، سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فی الارض فتنۃ کبیرۃ وفساد عریض، کہ تمہیں اگر ایک نوجوان ملتا ہے، اس کی دو چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، ایک اس کا دین اور دوسرا اس کا اخلاق، فرمایا اس کا رشتہ دے دو، اگر نہیں دو گے تو زمین میں وسیع تر فتنہ اور فساد اگر ہو رہا ہے۔ ہم نے آج تک کبھی اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہوئے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارا ہونے والا جو داماد ہے 5 وقت کا نمازی ہے، اس کی وضع قطع، اس کا لباس، اس کی شکل و صورت، اس کی گفتگو کیا دین کے مطابق ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف موجود ہے؟ تو سب سے پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں۔ دوسری غلطی جو رشتہ تلاش کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنے بچوں کی طبیعت، مزاج اور نفسیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سنجیدہ مزاج کا بچہ ہے اور اس کے لیے ہم لڑکی تلاش کر کے ایسی لاتے ہیں جو کہ شوخ مزاج کی ہے، بظاہر ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ہاں یہ معمولی چیز ہو، لیکن یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک بچہ ہے، رب کائنات نے اس کو فہم، ادراک اور شعور کی نعمتوں سے نوازا، وہ ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ ہم اس کے لیے ایک بچی ایسی تلاش کر رہے ہیں جو کہ انتہا درجے کی فضول خرچ ہے، ان کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہو سکتا۔ تو دو چیزیں میں یہاں پر، دو غلطیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی غلطی، ہم دین کے حوالے سے رشتہ تلاش نہیں کرتے، بیٹی کا ہو یا بیٹے کا۔ اور دوسری غلطی، اپنے بچوں کی طبیعت، مزاج اور فطرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اکثر لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہو۔ جی یقیناً اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے اچھا، ایک تو ہے کہ رشتہ تلاش کرتے وقت جو ہے وہ انسان غلطی کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ رشتہ مل تو ٹھیک گیا ہے، مطلب کہ منہج بھی ہے، مشن بھی ہے، صورت بھی ہے، سیرت بھی ہے، مال بھی ہے، اتفاق سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو مل جاتی ہیں، لیکن اب وہ جب رشتہ طے کرنے جا رہا ہے تو اس وقت انسان سے کچھ بنیادی غلطیاں جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کی بنیاد پر بعض دفعہ وہ رشتہ پروان نہیں چڑھتا، ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے، بعض دفعہ ہونے کے بعد اس کے اندر کچھ مسائل آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کہ وہ کون سی غلطیاں جو رشتہ طے کرتے وقت انسان کر جاتا ہے۔ قاری صاحب، یہ آپ کا دوسرا انتہائی دکھتا ہوا سوال ہے۔ ہم دو غلطیاں بنیادی کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں میں ہم تضادات کا شکار ہیں۔ رشتہ طے کرنے میں جلدی کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے، چونکہ ہم تو آج سے 35-40 سال پرانی بات کرتے ہیں، 6 مہینے گزر جاتے تھے سوچنے کے نام پر، اور وہ سوچنا نہیں ہوتا تھا، وہ اصل میں ایک دوسرے کے بارے میں تحقیق ہوتی تھی، انویسٹیگیشن ہوتی تھی، کیونکہ یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ تو پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ رشتہ طے کرتے ہوئے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، خوب غور و فکر کرنا چاہیے۔ دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ رشتہ طے ہونے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے نکاح کر دینا چاہیے، لیکن ہم اس میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ 7 سال منگنی رہتی ہے، 5 سال منگنی رہتی ہے، یہاں تک کہ نکاح کے بعد رخصتی میں 2 3 4 سال کی تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک حاسد معاشرہ ہے۔ حاسدین پھر آتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان غلط فہمیوں کی تحقیق کرنے کے بجائے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر ایک فاسق آدمی تمہارے سامنے کوئی بات لے کر آتے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، بجائے اس کے کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں، باز پرس کریں، کوئی چھان پھٹک کریں، ہم ان باتوں پر یقین کر کے ایک اچھا رشتہ گوا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ وہ 3 بنیادی غلطیاں ہیں جو رشتہ ہم طے کرتے ہوئے کر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رشتہ جب مل گیا اچھا، اس کے بعد ہم شادی میں تاخیر کرتے ہیں، اور اس تاخیر کی وجوہات بڑی عجیب ہیں کہ جی لڑکی کی پھوپھی کے داماد کا تایا دبئی سے آئے گا تو پھر ہم شادی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر النکاح ایسرہ،
انسانی تاریخ کا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سادگی زیادہ ہو۔ صحابہ کرام، مدینہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، بالکل چھوٹی سی بستی تھی، اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ ہم رشتہ داری بچانے کے چکر میں اپنے بچوں کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں، تو ان غلطیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے جو اس کی وضاحت بیان کی ہے کہ کچھ جلد بازی کر جاتے ہیں، جہاں جلدی کرنا ہے وہاں تاخیر کرتے ہیں، اور جہاں تاخیر کرنی ہے وہاں ہم جلدی کر جاتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ عجلت پسندی کا جو ہے نا وہ ہمیشہ سے شکار رہا ہے، انسان کے اندر عجلت پسندی بہت زیادہ ہے۔ تو اچھا یہ بتائیے گا کہ جو شادی کی عمر ہے، جو شادی کی ایج ہے، انسان کو کب اپنے جو بچوں کو اس طرف جو ہے نا وہ مائل کرنا چاہیے، یا ان کے مستقبل کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بندھن، ان کا رشتہ جو ہے وہ طے کرنا چاہیے؟ ایک تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جو موضوع حالات ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ جو سیشن ہے نا، شاید ہمارے بہت سارے ناظرین کو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ سارے سوالات ہی دکھتے ہوئے ہیں۔ میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے آج کے معاشرے میں اجنبی ہیں۔ شریعت اسلامیہ کو عمر سے کوئی غرض نہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ماحول ایسا مہیا کرتے ہیں، خوراک ایسی مہیا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ 8 9 سال کی بچیاں آج بالغ ہو رہی ہیں، 13 سال کے بچے بالغ ہو رہے ہیں، اور کیوں ہو رہے ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے نوجوان نسل ہے، جذبات بھڑکتے ہیں، ان جذبات کے اظہار کا جب جائز اور درست راستہ نہیں ملتا تو ہماری نوجوان نسل پھر زنا اور بدکاری کے راستے پر چلتی ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیٹی اور بیٹا بالغ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا یا علی ثلاثۃ لا تؤخرھا، 3 چیزیں ہیں ان میں کبھی تاخیر نہ کرنا، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ جب بیٹی اور بیٹا بالغ ہو جائے تو اس وقت ان کی شادی میں تاخیر نہ کرنا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جناب بالغ ہوتے ہی اگر ہم شادی کر دیں تو وہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، ان کو پاؤں پہ کھڑا کرتے کرتے ہم ان کو اس قدر بیکار کر دیتے ہیں کہ وہ زندگی ساری بیچارے روتے رہتے ہیں۔ بنیادی بات کیا بنتی ہے؟ وہ جی حالات موضوع نہیں ہیں، ہمارے پاس ذریعہ روزگار نہیں ہے، بچہ ابھی پڑھ رہا ہے، بیٹی ابھی میڈیکل کے آخری سال میں ہے، یہ نہیں پتہ کہ تعلیم کبھی بھی جو نکاح ہے یا شادی ہے وہ تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ انسان تو زندگی کے آخری سانس تک طالب علم رہتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا جب بالغ ہو جائیں تو ان کو فوری طور پر نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سابقہ نشست میں پڑھا تھا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادی کر لے۔ کیوں شادی کر لے؟ فرمایا انہ احسن للفرج واغض للبصر، کہ شادی کرنے سے عزت محفوظ ہو جاتی ہے، نگاہ جو ہے وہ جھک جاتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ موضوع حالات کا انتظار کرتے کرتے اپنے بچوں کا بیڑا غرق نہ کریں۔ بچی اور بچہ بالغ ہو جائے، ان کی شادی کر دیں۔ رہا رزق کا مسئلہ، تو وہ رب کائنات نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ جن لوگوں کے پاس رزق کی فراوانی ہے وہ بھی تو اپنے بچوں کی شادیاں تاخیر سے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل میں ہمارا کلچر بن چکا ہے بلا وجہ شادی میں تاخیر کرنا۔ میں تیسری دفعہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بچی اور بچہ بالغ ہو جائے، اس کی موزوں جگہ پر شادی کر دی جائے تاکہ آنے والی نسلیں برباد نہ ہو سکیں۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بر وقت کرنی چاہیے، بعض دفعہ بر وقت اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حدیث پر عمل کرنے سے انسان جو ہے وہ نقصان اس کو ہو جائے گا۔ یقیناً قرآن و سنت پر چلنے سے انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ اپنی کہہ لیں اس کے اندر مس مینجمنٹ سے انسان اگر جلدی شادی کر جاتا ہے تو اس کے اندر اس کو بعض مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، سارے معاملات ہو جاتے ہیں، تو شادی کے ابتدائی دنوں میں جو اس کو آنے والی مشکلات ہوتی ہیں، جو بنیادی طور پر ہم نے غلطی کی ہوتی ہے، تو وہ جو مشکلات ہیں وہ کون سی مشکلات ہوتی ہیں، تاکہ آج کے پروگرام کی وساطت سے ہمارے ناظرین جو ہیں اس مشکلات سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ آپ ہمارے ناظرین کو ذرا اس سے آگاہ کیجیے گا۔ قاری صاحب، گزارش یہ ہے کہ شادی کی ابتدائی دنوں میں پیدا ہونے والی مشکلات کی فہرست تو خاصی طویل ہے، لیکن میں ان میں سے کچھ کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی مشکل تو یہ کہ بیٹی ہو یا بیٹا، ہم نے ان کو یہ تربیت ہی نہیں دی کہ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اور محبت میں
نہ مقابلہ ہوتا ہے نہ مطالبہ ہوتا ہے، محبت قربانی مانگتی ہے۔ اور یاد رکھیے میاں بیوی کا رشتہ ایسا عظیم ہے کہ اس میں ہمیشہ، جملہ نوٹ کیجئے گا، کہ اس رشتے میں ہمیشہ فتح اس کی ہوتی ہے جو ہار جاتا ہے، اس میں شکست کھانے والا جیتتا ہے۔ اور میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، بیٹی ہو یا بیٹا، اس کو ہم یہ نہیں سمجھاتے کہ یہ رشتہ محبت کا ہے اور محبت کے رشتے کو آگے لے کر چلنا ہے، ہم انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ رشتہ مقابلے کا ہے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے قاری صاحب، آپ غور کیجئے گا کہ ایک طرف وہی والدہ جو بیٹے کے لیے گاؤں گاؤں، شہر شہر، مختلف محلوں کے اندر گھوم پھر کے چاند جیسی بہو لے کر آتی ہے، اور وہی بہو جب بہو بن جاتی ہے، بچے کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی اس کی ہو جاتی ہے، تو پھر اس پر چک لگ جاتا ہے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنس کے بات تو نہیں کر رہا، یہ اپنی بیوی کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے تو نہیں جا رہا، یہ بیوی کو کتنا وقت دیتا ہے، ان کی آپس میں گفتگو کیسی ہوتی ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ تو سب سے پہلی مشکل یہ بن جاتی ہے۔ پھر ہونا یہ چاہیے، نہیں، یہاں پر یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ کچھ میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے شادی سے پہلے پیار کی ساری باتیں جو ہے نا وہ کر لی ہوتی ہیں، لیکن شادی کے بعد ان کے پاس پیار اور محبت کی باتیں کرنے کے لیے کچھ ان کے پاس مواد ہی موجود نہیں ہوتا۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، جب کہ غیر محرم مرد کے غیر محرم عورت کے ساتھ تخلیہ میں ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، فیس ٹو فیس ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے، فرمایا تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ اور یہ آپ نے بڑی قیمتی بات کی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شادی کا ایک چارم ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے، ایک سسپنس ہوتا ہے، ایک تجسس ہوتا ہے۔ جب شادی کے بعد والے معاملات ہم شادی سے پہلے کر لیتے ہیں تو شادی ایک عام سی چیز بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ ہماری شادیاں تقویٰ کی بنیاد پر ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بنیاد پر ہوتی نہیں۔ تو یہ دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں ابتدا میں، جو یعنی ہماری مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایک تو خارجی اسباب ہے نا کہ والدہ کو برداشت نہیں ہے، بہنوں کو برداشت نہیں ہے، بڑی بھابھیوں کو برداشت نہیں ہے، عزیز و اقارب مسائل پیدا کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا بھی آپس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو آپ والا مسئلہ جو آپ نے بیان کیا کہ شادی سے پہلے سارے معاملات ہو گئے، دوسری بات یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ ایک دوسرے سے مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ عورت کو اپنے حسن، جوانی اور پھر خاندانی وجاہت، جہیز کا غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ دوسری طرف مرد ہے، اسے اپنی مردانگی اور اس کے بعد اپنی مال و دولت، کار کوٹھی، بنگلہ، بیلنس، زمینیں، جائیدادیں ہمارے دیہاتوں میں، ان کا ایک بڑا غرور اور تکبر ہوتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم ان مسائل کو حل کریں گے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو یہ سمجھیں گے کہ یہ میرا محبت کا رشتہ اور میں نے اس کے لیے قربانی دینی ہے، تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے شادی کے ابتدائی دنوں میں پیدا ہونے والی مشکلات میں کچھ ہماری تربیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ جو سمجھدار مائیں ہیں وہ بیٹیوں کو بالغ ہوتے ہی یہ باتیں سمجھانا شروع کر دیتی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بچے اپنے والدین کی بجائے باہر سے یہ باتیں سیکھتے ہیں، اور باہر سے ان کو جو باتیں سکھائی جاتی ہیں وہ انتہائی غلط طریقے سے سکھائی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح بیٹے ہیں، ان کا باپ کے ساتھ ویسا تعلق نہیں ہے، حالانکہ سب سے بڑا معلم ماں باپ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شادی کی ابتدائی دنوں میں چونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہوتی، نتیجتاً لڑائی جھگڑے، اور اس کے بعد پھر بجائے اس کے کہ ان لڑائی جھگڑوں کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے، ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ جھگڑے بڑھتے 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 خوفناک شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تو یہ چار بنیادی مشکلات ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، مزید بھی ہیں لیکن وقت کی قلت آگے بڑھنے کی راہ۔ آج کی نشست کا آخری سوال میں یہ جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ شادی کے بعد مشکلات کے لیے بہنیں، بھائی اور دیگر رشتہ دار جو ہے نا اس کو مخالفت کی نظر سے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب رشتہ طے کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، یقیناً اس میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ سروں پہ نہیں ہوتے، وہ بڑے بھائی یا بھابھی وہ لوگ جاتے ہیں، اور شادی میں پھر سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، اس کو تحائف دیتے ہیں، پیار بھرے پیغامات ہوتے ہیں، سر پہ پیار ہوتا ہے، ساری رسمیں ادا کی جاتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہی ماں، وہی باپ اور وہی بہن بھائی اس دلہن کو اپنے گھر میں لانے کے بعد اس کو اپنا ایک حریف سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو سسرال والے ہوتے ہیں، پہلے جی ہمارا بہت اچھا جو داماد ہے، ہونے والا یہ ہے، لیکن جو ہی وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو بہت سارے اس کے اندر جو ہے نا وہ ویک پوائنٹ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ قاری صاحب یہ بھی آپ کا سوال انتہائی وجیح ہے۔ اصل بات بھلے کیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی کو چھوڑیں گے نا تو ہمارا حال یہی ہوگا۔ شریعت اسلامیہ نے
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک ایسی ہستی مقدسہ عطا فرمائی جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور اس کی مثال نہیں ہمیں ملتی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے، کہ سسرال والے دلہن کو اپنا حریف سمجھ لیتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ سسرال والوں کی تربیت نہیں ہوتی، اور آنے والی وہ سسرال والوں کو اپنا حریف سمجھ لیتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں میں سے کوئی ایک فریق اگر وقتی طور پر، یہ لفظ قابل غور ہے، اگر وقتی طور پر معاملہ فہمی اور صبر کا مظاہرہ کر لے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ طے شدہ بات ہے کہ بزرگ اگر والدین ہیں تو ایک وقت آئے گا جب اختیارات ان کے ہاتھوں سے خود بخود چھن جائیں گے۔ قدرت کا ایک نظام ہے، موت چھین لے گی یا حالات چھین لیں گے۔ اور اگر سارے بھائی اکٹھے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو ایک وقت آئے گا سب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو اگر اس موقع پر دو چیزوں کا خیال رکھا جائے، معاملہ فہمی اور صبر دونوں طرف سے، ٹالرنس، ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنا۔ دیکھیے، میں اگر اپنی سگی بیٹی کی 50 غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں تو مجھے اپنی بہو کی 5 غلطیاں معاف کرنے کا حق تو ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب یہ الزام کس کے اوپر آئے گا کہ 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، تو وہ پہلے بھائی کی شادی ہوئی وہ ماں باپ کے ساتھ ہے، دوسرے کی شادی ہوئی تو تب بھی جو ہے نا وہ جوائنٹ فیملی ہے، اب تیسری شادی ہوئی تو جناب انہوں نے کہا جی اب الگ الگ جو ہے نا وہ ہو، جو اپنے اپنے جو ہے نا وہ دسترخوان الگ کر لو، اپنے سب کچھ جو ہے نا وہ سسٹم تقسیم ہو جائے۔ تو کیا وہ جو تیسری گھر میں آ رہی ہے، کیا وہ سارا الزام اس کے اوپر نہیں آ جائے گا کہ یہ آئی تو اس نے جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں پواڑے ڈال دیے، اس نے تفریق ڈال دی، اس نے جو ہے نا وہ ہم کو سب کو نا الگ الگ کر دیا ہے، تو وہ بیچاری تو اس کو تو زندہ ہی لوگ جو ہیں وہ مار دیں گے۔ قاری صاحب، میرے خیال میں شاید اپنی بات کی کما حق وضاحت نہیں کر سکا۔ میں نے یہ قطعی طور پر نہیں کہا کہ وہ آ کر مطالبہ کر دے کہ مجھے علیحدہ کرو۔ میں اس حوالے سے 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ علیحدہ رہنا یا علیحدہ ہونا کو جرم یا عیب نہیں، اور میں اس حوالے سے عرب معاشرے کو یقینی طور پر اپریشیٹ کروں گا، خراج تحسین پیش کروں گا۔ وہاں پر یہ سلسلہ ہی نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو۔ شادی سے پہلے کوئی بھی لڑکا اگر شادی کرنا چاہتا ہے نا تو قاری صاحب اس سے 3 سوال ہوتے ہیں: عندک سیارہ، عندک بیت، عندک عمل۔ تیرے پاس اپنی گاڑی ہے، سواری ہے اپنی؟ تیرے پاس اپنا گھر ہے کرائے کا یا ذاتی؟ تیرے پاس اپنا کاروبار، بزنس، تجارت، سروس، ملازمت، روزگار ہے؟ وہاں پر شادی سے پہلے ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور یقین جانیے آج تک میں نے وہاں پر کسی گھر کے اندر ساس بہو کا، نندوں اور بھابھی کا جھگڑا نہیں دیکھا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ سبب اس کا کیا ہے کہ جب بنیاد کو ہم پکڑ لیں گے تو معاملے ختم ہو جائے گا۔ اب والدین بزرگ ہیں نا، وہ اپنے بیٹے کے پاس رہیں، جس مرضی بیٹے کے پاس رہیں، ان کی خدمت کرنا اس پر فرض ہے۔ رہا مسئلہ جی چھوٹی بہنیں غیر شادی شدہ ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ان کی بھی تربیت اور پرورش ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جناب سارے کا سارا الزام چھوٹی پہ آ جائے گا، علیحدہ ہو جائے، میں نے یہ قطعی طور پر نہیں کہا کہ علیحدہ ہو جائیں۔ میں نے کہا ہے قاری صاحب صبر کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ ایسے حالات خود بخود پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ علیحدہ ہو جائیں گے، اور ہوتے ہیں۔ بے شک اولادوں کے جوان ہونے پر علیحدہ ہوں، بے شک اولادیں ابھی چھوٹی عمر میں ہوں علیحدہ ہوں، لڑ کر علیحدہ ہوں یا پیار محبت کے ساتھ علیحدہ ہوں، یہ ہوتا ہے سلسلہ۔ یہ کوئی جرم یا عیب نہیں، اس میں کسی کو الزام نہیں دیا جا سکتا کہ یہ جناب چھوٹی بہو آئی آ کر اس نے سب کو علیحدہ کر دیا۔ 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے دونوں فریقوں کو: پہلی معاملہ فہمی، اور دوسری صبر۔ جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ جائیں گے نا تو انشاءاللہ، اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں فرمان اختتام پر ضرور سنانا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ میں تو ایک حدیث کا طالب علم ہوں، نبی علیہ السلام کی زبان میں بات کروں گا۔ فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے نا، رب کائنات اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر آج کی ہماری بہویں صبر سے، معاملہ فہمی سے کام لیں اور قربانی کا مظاہرہ کریں تو گھروں کے اندر جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی بات میں دوسری طرف عرض کرنا چاہوں گا کہ بہو لے کر آئے ہیں، اس کو برداشت کریں۔ میں نے تو پہلے عرض کیا کہ میں اپنی بیٹی کی 50 غلطیاں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تو میرے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اپنی بہو کی 5 غلطیوں کو معاف کر دوں، وہ بھی تو میری بیٹی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ نہ کچھ ضرور تشفی جو ہے وہ ہوئی ہوگی۔ یقیناً آپ نے جو لاسٹ پہ بات کی ہے کہ حق پر جو ہے وہ اگر موجود ہے تو اس کو صبر کے بدلے میں بہت کچھ جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود
اپنے مخالف کو معاف کر دیتا ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کے درمیان میں ایک گھر کا وعدہ نبی اسلام نے فرمایا۔ تو اس کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر حق پہ ہونے کے باوجود جنت مل جائے، جنت الفردوس مل جائے، جنت کے بالا خانے مل جائیں، تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ کسی نے بات کر دی۔ اور ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ شادی کے بعد جو ابتدائی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اس کے اندر وہ چیزیں کہ ان کا پیار اور محبت جو قبل از وقت ہوتا ہے یا پھر مقابلے بازی میں انسان آ جاتا ہے۔ یہ بھی انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو بڑی کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے شاعرانہ انداز میں، اس نے کہا کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو میں تیری۔ مطلب کیا ہے؟ یقیناً بہت اچھا اور زبردست نقشہ اس نے کھینچا ہے کہ میری شرط ہی یہ ہے، میرا تیرے ساتھ تعلق ہی یہ ہے، اگر جیت جاؤں تو میں تجھے پالوں، اگر میں ہار جاؤں تو میں تیری ہو جاؤں، تعلق میرا اور تیرا رہے گا۔ یعنی ہم دونوں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، ہم دونوں ان مشکلات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، ان حالات کو جو ہے وہ فیس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اور سٹارٹ پہ جو آپ نے کہا کہ دینی تربیت، یہ بہت بڑا آج کے معاشرے کے اندر ایک فقدان ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کی تربیت سے قاصر ہیں۔ اولاد بیٹی بھی ہے، اولاد بیٹا بھی ہے، دونوں طرف سے آج ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں اس کے لیے موضوع حالات کہ آج اس نرسری کو جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، لاڈ پیار نخرہ اور دیگر آزائشوں کی بنیاد پر ان بچوں کو دین سے دور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس لالچ اور ہرس اور طمع میں اور اس امید کے ساتھ ان بچوں کو بچپن میں ہی جو ہے وہ دین کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ اور جو ایک بہت بڑی بات ایک سوال کے جواب میں کہی گئی کہ بعض دفعہ ہم جو ہے نا وہ رشتہ دیکھتے وقت جلدی کر دیتے ہیں، پتہ نہیں بعد میں ملے گا، ہوگا نہیں ہوگا، وہاں پہ ہم جلدی کر دیتے ہیں، لیکن نکاح کے اندر تاخیر کر دیتے ہیں۔ اگر نکاح کر کے ایک دوسرے کو بانڈ کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کی رخصتی کے اندر جو ہے نا وہ تاخیر کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہمارا پروگرام ہوگا نیکسٹ انشاءاللہ اس کے اندر ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا نکاح کے بعد میاں بیوی کتنی جو کہہ لیں مدت کے لیے ایک دوسرے سے جدا رہ سکتے ہیں، کتنی دیر اس کے اندر جو ہے وہ تاخیر اسلام اس کو شریعت دیتا ہے۔ بہت سارے سوالات اس کے اندر آئیں گے کہ کچھ لوگ فون پہ نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کے فوراً بعد آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور امید ہے کہ آپ کو بہت سارے سوالوں کے جوابات آج کے پروگرام سے مل چکے ہوں گے۔ آج کے پروگرام کے میزبان قاری عمر وقاص اور معزز مہمان فضیلت الشیخ قاری عبدالرزاق گھمن کو انہی الفاظ کے ساتھ دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے انڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار،
جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔